हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और उम्मीद भी यही है कि आप सब अपने फैमिली फ्रेंड्स में खुश होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। स्टोरी में ये होता है कि हमारी जो नेहा होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं और उनकी जो प्रिया, मतलब उनकी जो वाइफ होती हैं शानवी, वो उनको कहती हैं कि मेरे कंधे का सहारा लेके आप कंफर्टेबली बैठ जाओ। और अंदर नेहा ये सब चीज़ सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बट उसको कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा होता है। तो हमारी जो शानवी होती हैं वो नेहा को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो आ रहा था उससे थोड़ा सा अब वो अच्छे से पेश आ रही होती है नेहा के साथ। तो अब देखते आगे, तो ये लोग जा रहे होते हैं घर, और गाड़ी में बैठने के बाद घर जा रहे होते हैं। तो जो हमारी शानवी होती हैं वो नेहा को तो कंफर्टेबली बैठने को बोल देती है, बट कहीं ना कहीं वो नेहा के से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो अब पॉइंट ये होता है कि कहीं ना कहीं नेहा जो होती हैं वो सोच रही होती है कहीं मेरे टच से शानवी अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही है, और कहीं मैं उसको तो ऐसा सोच रही होती है। तो फिर हमारी जो नेहा होती हैं वो कहती है कि शानवी एक काम करो, मुझे तुम आगे बढ़ जाओ, मैं आराम से लेट के जाना चाहती हूँ, ऐसा वो बोल देती है। तो कहती हैं कि श्योर। तो कहती है हाँ श्योर। तो वो आगे जाके बैठ जाती है ड्राइवर के साथ सीट पे, और वो पीछे लेटती हैं। और ये लोग जाते हैं अपने घर पे, मतलब कपूर मैंसन जाते हैं। कपूर मैंसन जाने के बाद वहाँ पे उनकी मम्मी जो होती है नैना जी, वो देखती हैं नेहा को और कहती हैं कि बेटा कैसे हो? तो कहती है कि मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसे हो? तो मैं भी ठीक हूँ बेटा, मैं तुमसे मिलने आई तो थी मगर मिल नहीं पाई। तो कहती कोई बात नहीं मॉम, आप इतना सब कुछ करके भेज रहे, वही ज़्यादा था, और कोई बात नहीं, हम समझते हैं आप एक माँ हो और इतना सब कुछ आप कर रहे हो, समझा रहे हो, समझ रहे हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। आप बाद में सही क्या, आप घर पे मेरा इंतज़ार, तो कोई घर पे तो इंतज़ार करने के लिए चाहिए ना। तो वो हंसने लगती हैं, और इधर जो राम कपूर होते हैं वो कहते हैं कि वेलकम बैक नेहा। तो कहती हैं कि थैंक यू डैड। तो वो खुश या नाराज़ या उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है राम कपूर के। और हमारी नेहा जो होती है शानवी के कंधे पे हाथ रख के, और शानवी का दूसरा हाथ जो होता है उनके कमर पे होता है नेहा के, और दूसरे हाथ से सहारा देते हुए गेट के अंदर, मतलब रूम घर के अंदर लेके आती हैं। हॉल सहारा देते हुए वो अंदर तक ले जाती है। वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम हम नेहा को रूम के अंदर लेके जा रहे हैं, आप ना नेहा के लिए जूस और जो भी सूप वगैरह होगा आप प्लीज़ रूम में ही भिजवा दीजिएगा। तो कहते हैं कि हाँ बेटा, ये भी कहने की बात है। तो ऐसा वो बोलती हैं और चली जाती हैं लेके। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होता है हमारी नेहा को सीढ़ियों को चढ़ने में। तो नेहा बोलती हैं कि शानवी मैं नीचे रूम में गेस्ट हाउस में ही सो जाऊंगी, तो मुझे नहीं जाना सीढ़ियों से, पैर में पेन हो रहा है और सर में भी। तो कहती हैं कि क्यों, मेरे रूम में रहना आपको पसंद नहीं है? तो ऐसा सडन पूछती है। तो हमारी जो नेहा होती हैं थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं उनके इस सवाल पे,
اور کہتی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ درد ہو رہا ہے تو کہتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں، چلیے ہم آپ کو گیسٹ ہاؤس ہی لے کے چلتے ہیں۔ تو جو گیسٹ ہاؤس ان کا روم ہوتا ہے وہاں پہ ان کو لے کے جاتی ہیں، اور ان کو کافی جو پرابلم ہوئی رہتی ہے اور جو پین ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کو کہیں نہ کہیں ثانوی سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور نیہا کو کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے ان کو لے جاتی ہیں اور آرام سے لٹاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ تو کہتی ہیں کہ نہیں تم بھی یہیں آ جاؤ نا، اس میں وہاں پہ اکیلے اس روم میں کیا کرو گی؟ تو کہتی ہیں ہماری شانوی کی ٹھیک ہے میں سامان منگوا لیتی ہوں اپنا، اور ایسا بول کے وہ چلی جاتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں جہاں فرینڈس ہوتا ہے نا کہ بنا بھولے ان دونوں کے بیچ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ چاہ کے بھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہوتے ہیں نا، دل قریب ہوتے ہیں مگر سانسوں یا کہتے ہیں نا کہ دل قریب ہونے کے بعد بھی فاصلے بہت ہوتے ہیں، تو سم تھنگ لائک دیٹ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ۔ اور جو ہوتا ہے کہ اسٹوری میں ہمارے کہ جو نیہا ہوتی ہیں وہ پریشان رہتی ہے، کچھ نہیں نیہا پریشان تو رہتی ہیں مگر وہ نہ شانوی سے کچھ کہہ پا رہی ہوتی ہے نہ ہی کچھ سمجھا پا رہی ہوتی ہے، تو اور شانوی کہیں نہ کہیں سمجھ جاتی ہے کہ شاید نیہا پریشان ہے اور کچھ تو کہنا چاہتی ہے، وہ کہہ نہیں پا رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ وہ کافی سوچنے کے بعد نیہا کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا نیہا؟ تو کہتی ہے کچھ نہیں شانوی، تو کہتی ہے کہ نہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ تو کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اب کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم کیوں ہوگی؟ اور تم جہاں ہو وہاں پرابلم ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں نا، تو بس کچھ پرابلم نہیں ہے۔ تو ہماری جو نیہا ہوتی ہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا نیہا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں شانوی کو کہ نہیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری شانوی جو ہوتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کے لیے سوپ لے کے آتی ہوں۔ تب تک ان کے دروازے پہ ناک ہوتا ہے، تو ناک ہوتے ہی ان کی جو ساسو ماں ہوتی ہے نیہا کی نینا جی، وہ بولتی ہیں کہ بیٹا کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو ہماری نیہا بولتی ہیں کہ ماں آپ کو پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر آ سکتی ہیں۔ یہ آپ کیا مطلب اپنوں کے لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے نا۔ کہتے ہیں نہیں بیٹا بٹ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک پرسنل اسپیس ہوتا ہے، ہمیں ان پرسنل اسپیس میں تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا چاہیے۔ ان کی ماں مطلب ساسو ماں میں بولتی ہیں، جو کہ ہمارے نیہا ان کو بالکل اپنی ساس کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی ہیں، وہ بالکل اپنے ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اور ان کی جو ساسو ماں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بالکل اپنے جیسے وہ شانوی کو ٹریٹ کرتی ہیں ویسے ہی نیہا کو بھی۔ تو ہوتا ہے نا کہ وہ نارمل رشتہ ایک گہرا رشتہ بن چکا ہوتا ہے۔ وہ کہنے کے لیے وہ ان کی ساس تھی اور ان کی وہ داماد یا جو بھی مان لیں بیٹی، بٹ ان کا ریلیشن ایک نیچرل رشتہ تھا، بنا کسی بھروسے کا، بنا کسی ڈر کا کہ کہیں بھروسہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں
विश्वास टूट ना जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। जो था सच था कि नेहा ऐसा कर सकती है या नेहा नहीं कर सकती है। तो ऐसा होता है कि हमारी जो सानवी होती है कहती कि वाह वाह मम्मी, ऐसा बोलते हैं कि माँ आप तो शानवी बोलते हैं कि नेहा के लिए सूप लेके आए, मेरे लिए लेके क्या आए। जो शानवी ऐसा पूछते हैं अपनी मम्मी से और वो कहती हैं कि तुम बीमार नहीं हो शानवी, तुम खुद से भी ले सकती हो, और जो बीमार है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फ़िलहाल तो वो मेरा दामाद है। तो कहते हैं कि वाह वाह ठीक है, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। वो वहाँ से ऐसे बोलते हुए चली जाती है। तो हमारी जो नेहा होती कहती कि मॉम आपने ऐसा क्यों बोला शानवी को। तो कहती हैं कि बेटा इम्पोर्टेंस किसी की कम नहीं होती, किसी की ज़्यादा नहीं होती। आप मेरे दामाद हो और वो मेरी बेटी है। तो कहते हैं ना कि सूद से ज़्यादा, अमूर से ज़्यादा सूद की चिंता होती है। तो बस वैसा ही कुछ है। और रिश्ते अच्छे हों या बुरे हों, आपको संभालना आना चाहिए। प्यार झूठा है या सच है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका प्यार कितना सच्चा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को पूरे सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो तो एक ना एक दिन वो इंसान आपके प्यार को समझेगा और चेंज हो ही जाएगा। बट हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आप प्यार कर किसको रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नेहा जो होती हैं वो अपनी सासू मम्मी से बोलती हैं कि मॉम नेहा को सॉरी शानवी को मैं कैसे समझाऊँ, एक अनकही दूरी है, हम करीब हो के भी बिल्कुल करीब नहीं है। मैं क्या बोलूँ उसको, क्या कहूँ, क्या समझाऊँ, क्या समझूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ आप बताओ आप मुझे। तो कहती हैं कि मैं बेटा इतना बता सकती हूँ कि नेहा जो है, सॉरी शानवी जो है, वो अपनी फीलिंग्स को समझ चुकी है। बट समझने के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स को दबा रही है, और दबी फीलिंग्स को कैसे निकाला जाता है वो तुम्हें तो बखूबी आता है ना। अब वो शानवी है, वो इतनी इजीली अपने मुंह से तो कभी नहीं बोलेगी। और बेटा कहीं ना कहीं तुमने भी उसके दिल पे चोट पहुंचाई है। तो कहीं नहीं वो समझाती हैं और कहती हैं कि वो अपने हिसाब से सही है और तुम अपने हिसाब से सही थी, मगर कहीं ना कहीं दिल जिसका टूटा है होता है ना, दर्द भी उसी। ऐसे बोलती हैं और कहती हैं कि उसका दिल टूटा हुआ है, तुम्हें अपने प्यार से उसको जोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन वो जुड़ गया है ना, शानवी का दिल जिस दिन जुड़ा ना नेहा, तो वो तुमसे फिर से उसी बेपनाह बेहद प्यार करेगी, और उस वक्त तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं होगा और उसके पास भी कोई रीज़न नहीं होगा। और कहती हैं, हमारी नेहा बोलती हैं कि मॉम आई एम सॉरी। तो कहती है कि बेटा मुझे सॉरी मत बोलो, मैंने तुम्हारी कभी गलती मानी ही नहीं है और तुम्हें कभी गलत माना ही नहीं है। गलती हालात की थी। उस सिचुएशन में अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो शायद ये सोच लेती, मगर जो तुमने किया शायद मैं वो नहीं करती। ऐसा बोलती हैं और कहती हैं कि अच्छा तुम जल्दी जल्दी जूस पी लो, और ये सूप तो पी लिया है, फिनिश हो गया, तो ये जूस पी लो और तुम रेस्ट करो। ठीक है, थोड़ा वक्त तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब सही हो जाएगा वक्त रहते। अभी इतना सब कुछ सही हुआ है तो आगे भी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो
کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ماں. وہ چلی جاتی ہیں اور ادھر جب کمرے سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تو ہماری شانوی دروازے کے پاس کھڑی ہو کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں. اور ادھر جو ہوتا ہے راگھویندر جی اور سونیا جی، سنی اور اینا یہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا. اینا اور شنی کو پسند کرنے لگی ہوتی ہے اور ان کے گھر میں سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے ایک سچویشن میں کہ مطلب ہاں شانوی جو ہے سب کچھ دیکھ لے گی، نیا ٹھیک ہو چکی ہے. کیونکہ سب لوگ گھر والے تھوڑا سا وہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب جو بھی ہوگا صحیح ہوگا، کچھ دقت نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. سو لائک دیٹ سوچ کے سب لوگ خوش ہوتے ہیں. اور ادھر جو ہماری اینا ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے شنی کو پسند کرنے لگی ہوتی ہیں اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں شنی کے لیے جگہ بننے لگا ہوتا ہے. سوری فرینڈس، میں معافی چاہوں گی، بہت آواز آ رہی ہوگی کیونکہ ٹھیک ہے، سوری اس کے لیے، آواز کے لیے. اور پھر بڑھتے ہیں اپنے اسٹوری کی طرف. اور مدر اینا سب کچھ گھر کو سنبھال لی ہوتی ہیں اور وہ فون لگاتی ہیں شانوی کو، کہتی ہیں کہ شانوی نیہا کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اچھی ہیں. تو ابھی طبیعت ٹھیک ہوا؟ تو کہتی ہے کہ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے اور ابھی ریسٹ کر رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ پھر آگے کیا سوچا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ کیا سوچنا ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ یہی کہ تم ان سے اتنا پیار کرتی ہو تو تم بتا کیوں نہیں دیتی؟ تو کہتی ہیں ہماری شانوی کی کیسے بتا دوں ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا ہماری شادی، ہمارا سچویشن اور جو بھی شروع ہوا تھا ایک جھوٹ کے بیسس پہ شروع ہوا تھا، اور جو بھی ہوا وہ میں کیسے بھول جاؤں، بھولوں کیسے میں، یہ بتاؤ مجھے. اور میں بھول بھی جاؤں چلو ٹھیک ہے، مگر میرے موم ڈیڈ ان کی اتنی زیادہ بے عزتی. پر ادھر اینا بولتی کہ شانوی مگر تم نیہا سے پیار کرتی ہو، پیار سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. اور اس وقت ایک غلط فہمی تھی، سچویشن غلط تھا، نیہا غلط نہیں تھی. اگر تم اس سچویشن میں ہوتی تو تم کیا کرتی؟ بتاؤ، بولو. شانوی کچھ دیر کے لیے شانت ہو جاتی ہے کہ پھر ادھر اینا بولتی ہیں کہ نیہا تم سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، تمہارے رونے اور گڑ گڑانے پہ انہوں نے مرتے مرتے اپنی زندگی میں پھر واپس آ گئی. کس کے لیے؟ تم ان کی فیلنگز کو سمجھو. اور جہاں تک میں جانتی ہوں نیہا کو، وہ آج تک کسی کو اس طرح نہیں چاہی ہے. میں نے اسے دیکھا ہے، ایسا بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک بار ضرور سوچنا اس بارے میں، سوچ کے دیکھو. ایسا بولتی ہیں اور کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، جو بھی ہوگا تم مجھے بتا دینا. تو کہتی ہیں کہ ایسا ہمیں بولتے ہوئے، اور وہ کہتی کہ ٹھیک ہے. پھر بولتی ہیں کہ ہے نا، تو کہتی ہیں ہاں موم ڈیڈ کیسے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ وہ اچھے ہیں. کہتی ہیں کہ دیکھو ابھی تمہارے اندر ابھی بھی یہاں کی فکر ہے، تم یہاں کے لوگوں کو نہیں بول پا رہی ہو، تو جسے تم اتنا پیار کرتی ہو اسے کیسے بھولو گے؟ پلیز شانوی ایک بار نیہا کو موقع دو، اور تم سے بہت پیار کرتی ہیں تو ایک بار اس بارے میں سوچو. تو ہماری شانوی جو ہوتی ہیں کہ سب بولتی ہے کہ ٹھیک ہے
ہے نا میں فون رکھتی ہوں، تو ایسا بول کے وہ فون رکھ دیتی ہیں۔ اینا کی کہی ہوئی باتیں ہماری نیہ سوچنے لگتی ہیں۔ فرینڈس، ہم کتنا بھی اپنے پیار سے نفرت کر لیں، ہمیں کتنا بھی لگے کہ وہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، بٹ جو دل ہوتا ہے نا، دل وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اسے معاف کرنے پہ، اور ساری چیزیں وہ بڑی چھوٹی غلطی سب معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ اس میں پیار میں یہی تو ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھ نہیں پاتے، کچھ غلط کچھ صحیح نہیں دیکھ پاتے، اور یہی چیز ہمارے شانوی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے، تو اس کا پیر بس جسٹ لڑکھڑانے والا ہی ہوتا ہے، تب تک اس کی جو ماں ہوتی ہیں نانا جی، وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا دھیان کہاں ہے؟ تو کہتی ہے کہ ماں کہیں نہیں، وہ تو ایسا بولتی ہے، تو کہتی ہے کہ بیٹا جو بھی سوچ رہی ہو بیٹھ کے سوچو، ٹھیک ہے؟ ابھی نیہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور تم پڑ جاؤ گی تو نیہا کا دھیان کون رکھے گا؟ تو کہتی ہے کہ جی مام۔ تو وہاں سے وہ نیچے سیڑھیوں سے اتر جاتی ہے، اور جاتی ہے وہ شانوی جاتی ہے نیہا کے کمرے میں اور ناک کرتی ہے، تو ناک کرتی ہے تو ہماری جو ادھر نیہا سگریٹ نکال کے کش لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو آواز نہیں آتی ہے، تو ہماری شانوی اندر روم میں انٹر ہوتی ہیں، تو دیکھتی ہیں کہ نیہا سگریٹ منہ میں رکھ کے جلانے کی کوشش لائٹر سے کر رہی ہے، ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا فریکچر کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے، تو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سی بھی شانتی نہیں ہے نا، ابھی ہاسپٹل سے ہو کے آیا ہوں پھر بھی یہ کرنا ہے، اور ایسے ہی بول کے ان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، دماغ بالکل نہیں ہے نا، دماغ یوز ہی نہیں کرنا ہے، اتنا بڑا دماغ ہے اس کو یوز کر لو۔ اور ادھر جو ہماری نیہا ہوتی ہیں وہ چپ چاپ سن رہی ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ابھی ہو جائے گا کچھ، تو پھر ڈانٹتی رہتی ہے۔ دیکھتے دوستوں آگے کیا ہوتا ہے، پلیز شیئر سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ گڈ نائٹ اینڈ تھینک یو۔